بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور خواتین کی ذمہ داریاں۔ جی، رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، خیر سگالی کا مہینہ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے محبت کا دم بھرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ وہ ذمہ داریاں کچھ مختلف نہیں ہیں جو کہ عام دنوں میں ہوتی ہیں، کیونکہ خواتین کو کہا ہی گیا ہے کہ ان کے تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اگر خواتین نہ ہوں تو اس کائنات سے رنگ ہی ختم ہو جائے۔ آپ سب ضرور اس سے اتفاق رکھیں گی۔ آئیے خاص طور سے ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں خواتین کی ذمہ داریاں کیسے الگ ہو جاتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں یا کچھ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خاتون کو کہا جاتا ہے کہ خاتون خانہ جو ہوتی ہیں وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہیں۔ جس طرح سے آپ نے شہد کی مکھیوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں ایک رانی شہد کی مکھی ہوتی ہے جو پورا نظام اپنے ہاتھ میں سنبھالتی ہے، اسی طرح سے جو ہماری خواتین ہوتی ہیں وہ پورے گھر کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں، اسے وہ سنبھالتی ہیں۔ تو جو سب سے پہلی ذمہ داری ایک خاتون کی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں، ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کے شوہر، ان کے ماں باپ، یا اگر ساس سسر ہیں تو ان کے ساس سسر، ان سب کے ساتھ رمضان سے پہلے ہی وہ اس طرح سے ایک گفت و شنید کا سلسلہ شروع کریں جس میں کہ پہلے یہ طے ہو جائے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارا کیا شیڈول رہے گا، رمضان کے مہینے میں ہر کسی کے لیے کیا کیا کرنا واجبی ہوگا، کون کون سے فرائض کون انجام دے گا، اور عبادات کا اہتمام کس طرح سے کیا جائے گا۔ کیونکہ اگر ہم جیسے کہ ہم دیکھیں کوئی بھی چیز جو اہم ہوتی ہے اس کے لیے ہم پہلے سے اس کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کی ایک ادنا سی مثال میں یہ دے دوں کہ جیسے ہم شادی کے لیتے ہیں، شادی کا جو ایک مرحلہ ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی میں بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، تو اس کی تیاریاں کتنے پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر ہم اس کے رسم و رواج کی بات کریں تو کم سے کم 4-5 دن پہلے سے تو وہ شروع ہی ہو جاتی ہیں۔ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی جو اس رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے وہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کو بٹھا کے قبول ہے کرا دیا اور ہو گیا اور شادی ہو گئی، بلکہ اس کے لیے بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے جس میں کہ اپنی پسند و ناپسند کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، ایک پورے گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے، آنے والی نسلوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے خود کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہو تو اس سے پہلے سے ہی اس کا ذکر شروع ہو جانا چاہیے، اس سے پہلے اس کے بارے میں باتیں ہونی چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ اور دوسرے مہینوں سے کیسے مختلف ہے، اور اس میں ہمارے گھر کا ماحول کس طرح سے مختلف ہوگا۔ وہ جو ہم نے 11 مہینے کام کیے تھے وہ کام تو ابھی بھی جاری رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہم اضافی طور پہ اور کیا کیا چیزیں کریں گے تو اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ایک خاتون کی ہے رمضان کے حوالے سے۔ اب دیکھیں گھر میں آج کل ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ ماں باپ اور بچوں کے تعلقات اچھے نہیں رہے، اتنا گیپ آ چکا ہے کہ بچے ماں باپ سے بات نہیں کرتے ہیں، ماں باپ بچوں سے بات نہیں کرتے ہیں، فیس ٹو فیس باتیں نہیں ہوتی ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے کبھی کبھی باتیں ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر رہتے ہوئے میں بتا رہی ہوں کہ واٹس ایپ کے ذریعے باتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ پہلے تو ایک چھوٹا طبقہ اس کا شکار تھا، لیکن اب یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا شکار جو ہے نا وہ خاندان در خاندان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور خاندان بہت بگڑ رہے ہیں اور خاندان بہت برباد ہو رہے ہیں اس کے چکر میں کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان بات چیت نہیں ہو پاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ موبائل ہے جو ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں یہ موبائل دے دیا ہے۔ اس میں بچوں کے پاس پوری کائنات موجود ہوتی ہے، وہ جب چاہیں جس سے بات کریں، جس سے چیٹ کریں، جس سے چاہیں اس سے ربط قائم کریں، جو چاہیں وہ دیکھیں۔ اس کی بنا پہ انہیں ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کی کوئی اہمیت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو پہلے تو ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی، اس آرٹیکل میں تھا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو مینیج کیا ہے کہ آپ کی جو خاندان ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے موبائل کو کیسے مینیج کیا ہے۔ ایک بہت اچھی بات کسی نے کہی تھی، مجھے وہ بات یہاں یاد آ گئی تو میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے گھر میں نو موبائل زون بنا رکھا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے اپنے گھر میں نو موبائل ٹائم بنا رکھا ہے،
تو نو موبائل زون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گھر کا ایریا ہے یہاں پہ کوئی موبائل لے کے نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کہ ڈرائنگ روم کو کیا ہو یا ڈائننگ ٹیبل کو کیا ہو, وہاں پہ جو کوئی بھی بیٹھے گا وہ بغیر موبائل کے بیٹھے گا. تو وہاں جو بھی افراد آتے ہیں وہ بغیر موبائل کے آتے ہیں گھر کے لوگ, اور وہ باتیں کرتے ہیں پھر آپس میں. جب موبائل نہیں ہے تو بات ہی کریں گے. اسی طرح سے انہوں نے نو موبائل ٹائم بھی کر رکھا ہے کہ جیسے 9 بجے سے تک ہر کسی کے پاس موبائل ہوگا, 9 بجے کے بعد موبائل نہیں رہے گا. تو اس کے بعد گھر کے افراد آپس میں بات چیت کریں گے, یا سونے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی کوئی موبائل نہیں دیکھے گا. تو اس طرح کا کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, ورنہ یہ خاندان در خاندان برباد ہوتے جائیں گے. تو ایک خاتون کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کے گھر میں ان کے بچوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. ہو سکتا ہے ماں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں لیکن والد کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوں, والد سے بچے باتیں نہیں کر رہے ہیں, یا تو ان سے بہت ڈر رہے ہیں, یا پھر ان سے بہت فرینک ہو چکے ہیں, ان کی اہمیت نہیں ہے ان کی نظروں میں. تو پھر ایک خاتون اس میں برج کا کام کرتی ہیں, دونوں کے گیپ کو فل کرتی ہیں, دونوں کے درمیان ایک کڑی کا کردار ادا کرتی ہیں, اور پھر دونوں کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہمیں آپس میں جو ماں باپ ہیں, بچے ہیں, ان کے درمیان کبھی بھی بات چیت کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اس کا اور اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ چونکہ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں, جیسے وہ 30s 40s 50s میں ہوتے ہیں, 60s میں بھی ہوتے ہیں, اور بچے چھوٹے ہوتے ہیں ابھی, تو ماں باپ کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو یہ چھوٹے ہیں, ابھی تو ان کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے, تو وہ کر لیں گے, ابھی تو یہ عمر ہماری ہے کہ ہم اچھے کام کریں, ہم اللہ سے قریب ہوں, کیونکہ ہمارا اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے. حالانکہ یہ سوچ اپنی جگہ ٹھیک ہے, مگر یہ بہت مناسب سوچ نہیں ہے, کیونکہ کس کا وقت اللہ کے پاس جانے کا آ گیا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے. کوئی بھی انسان کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے, موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو ہم اگر یہ سوچیں کہ ہمارے بچوں کے پاس تو بہت زندگی پڑی ہے, وہ کر لیں گے آرام سے, یہ غلط سوچ ہے. ان کو ہمیں ابھی اس عمر میں عبادت کی طرف راغب کرنا ہے جبکہ وہ جوان ہیں, جبکہ ان کے اندر طاقت ہے, صلاحیت ہے, اور ان کی یہ عبادت اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب ترین عبادت ہے, اور اللہ اس کے بدلے میں انہیں بہت اجر دے گا. تو کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو چیریٹی وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو خود چلے جاتے ہیں آگے آگے, اور بچے گھر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ کچھ چیریٹی کا کام کیا جا رہا ہے ان کے خاندان کی طرف سے, یا افطار بانٹا جا رہا ہے غریبوں میں, یا پھر راشن بانٹا جا رہا ہے غریبوں میں. تو ہمیں ان تمام مرحلوں میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, ان کے ہاتھ سے دلوانے کی کوشش کرنا چاہیے, چاہے بچہ بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ جب وہ بچپن سے اس طرح کا ماحول دیکھیں گے, بچپن سے اس طرح کے کام کو وہ انجام دیں گے, تو وہ اس کا نقش ان کے ذہن پہ رہے گا. میں ہمیشہ سے یہی مانتی ہوں کہ جو آپ کے فارمیشن کی ایج ہوتی ہے بچوں کی, جسے کہا جاتا ہے کہ 2 سال کی عمر سے لے کے 7 سال کی عمر تک, یہ ایک بہت ہی امپریشنیبل ایج ہوتی ہے. اس میں بچے کو آپ جس طرح کے ماحول میں رکھیں گے, جس طرح کا کام کرائیں گے, جس طرح کی اس کی ذہنی سوچ بنائیں گے, وہ زندگی بھر اس ذہنی سوچ کا ہی شکار رہتا ہے. جیسے میں بہت چھوٹی تھی تو میرے والد صاحب ہمیشہ ہمیں ایڈونچر کے لیے لے جایا کرتے تھے, تو وہ نئی نئی جگہوں پہ لے جانا, نئے نئے کام ہمیں دیتے تھے, اسائنمنٹ, نئے نئے ٹاسک دیتے تھے جو ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتے تھے. تو ابھی بھی وہ ذہن میں اس طرح سے وہ گھر کر گیا ہے کہ پھر وہ ایڈونچر کرنے میں ہی زیادہ دل کو خوشی ملتی ہے. تو ہم اگر بچوں کو اپنے اس طرح کے جو خیر کے کام ہیں اس میں ساتھ میں لے جائیں گے تو براہ راست اس کا ان کے ذہن پہ اثر ہوگا, اور وہ ہمیشہ پھر اسے آپ کے بعد بھی, جب آپ نہیں ہوں گے اس دنیا میں, تب بھی بچے اس پہ عمل پیرا ہوتے رہیں گے. تو بحیثیت خاتون کے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو استوار کریں. رمضان آنے سے پہلے ہی اپنے گھروں میں رمضان کا کیا اہتمام ہوگا اس کا ذکر کریں. اور اس کے علاوہ جو چیز نہیں کرنے کی ہے, دیکھیے رمضان آتے ہی کیا کیا تیاریاں ہو جاتی ہیں شروع. گھر میں چنے ہیں کہ نہیں ہیں, بیسن ہے کہ نہیں ہے, گھر میں سویاں ہے کہ نہیں ہے, گھر میں شکر ہے کہ نہیں ہے, ڈرائی فروٹس ہے کہ نہیں ہے, ان سب کی چیکنگ شروع ہو جاتی ہے, ان سب کو ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے تاکہ پورے رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس انف سامان رہ سکے. بہت اچھی بات ہے, میں اس کو منع نہیں کرتی ہوں کہ ایسا نہ کریں, لیکن اسی کو رمضان کی تیاری سمجھ لینا یہ غلط بات ہے, اور میں اسے مناسب نہیں سمجھتی ہوں کہ بس وہی سمجھا جائے کہ یہ تیاری کر لی ہے ہم نے, کچن میں پورا ذخیرہ اندوزی کر دی ہے, پورے رمضان بھر ہمارے پاس کافی سامان ہے جسے ہم استعمال کرتے رہیں گے, اور بس یہ رمضان کی تیاری ہو گئی. یہ آپ کی جو خواتین کی ذمہ داری ہے اس سے آپ عہدہ برا نہیں ہو سکتی ہیں صرف یہی کام کر کے. کئی خواتین ہیں, کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات یہ کہتے ہیں کہ چنے تو خیر پہلے سے بنا سکتی ہیں آپ, لیکن پکوڑے ان کو اسی وقت گرم گرم چاہیے. اور مجھ سے ایک بہن نے پوچھا تھا, رو رو کر کے پوچھ رہی تھی
کہ بتائیے آپ باجی کہ میں کیا کروں، میرے شوہر تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھو پکوڑے تو میں جب ہی کھاؤں گا جب بالکل گرم گرم تل کر کے لاؤ گی۔ اب افطار کا ٹائم اتنا نازک ٹائم ہوتا ہے، اس وقت وہ بیچاری دعا پڑھے، اذان کے بعد کی دعا پڑھے، یا پھر گرم گرم پکوڑے تل کے دے، یا پھر خود اپنا افطار کرے، یا پھر نماز کا اہتمام کرے، وہ کیا کرے؟ تو میں تھوڑا سا یہاں پہ اپنے جو بھائی حضرات ہیں میرے، ان سے گزارش کروں گی کہ دیکھیے رمضان کا مہینہ رحم دلی کا مہینہ ہے، دوسروں پہ رحم کرنا سیکھیے، نہ کہ وہ تو آپ کی اپنی بیوی ہے یا اپنی بیٹی ہے یا اپنی بہن ہے، اس پہ بھی رحم کرنا سیکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ گرم گرم پکوڑے کھا کے ہی آپ روزے کا حق ادا کریں گے۔ اگر تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے پکوڑے، 10 منٹ پہلے کسی نے تل دیے، تو اس سے کوئی آفت تو نہیں آ جائے گی، لیکن اس سے فائدہ کتنا ہوگا کہ وہ بیچاری اپنا پورا افطار پہلے بنا کے 10 منٹ وہ افطار سے پہلے بیٹھ سکتی ہے، وہ بھی اپنی دعائیں اللہ سے مانگ سکتی ہے، وہ بھی گڑ گڑا سکتی ہے، وہ بھی اپنی خواہشات، اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں، اپنے خواب سب اللہ کے سامنے بیان کر سکتی ہے، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور یہی کہا گیا ہے کہ روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو وہ ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور افطار سے پہلے جو اس کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے بہت عزیز رکھتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ اور دوسری گھڑی وہ ہوگی خوشی کی جب اللہ روزے داروں کو ایک مخصوص دروازے سے، جس کا نام ریان ہے، اس مخصوص دروازے سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو میرے بہت ہی محترم بھائیوں، براہ کرم اس کا خیال کریں، خواتین آپ بھی اس کا خیال کریں۔ روزہ بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ ہے، لیکن دوسری قومیں کیسے مذاق اڑاتی ہیں ہمیں اور کیا کہتی ہیں کہ یہ میاں بھائی لوگ تو کہتے ہیں بھوکے رہنے کا مہینہ ہے، لیکن روزہ تو لگتا ہے کہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، رات بھر یہ لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں، رات بھر پکاتے ہی رہتے ہیں۔ تو ہم کیوں یہ موقع دیتے ہیں دوسروں کو کہنے کا کہ ہم اور زیادہ؟ دیکھیے اب افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، ہماری بڑی بڑی افطار پارٹیاں، کچھ پولیٹیکل پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، سوشل پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں خال ہی کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ مغرب کے نماز کا اہتمام ہوتا ہو۔ اس میں مغرب کے نماز جو کہ اتنی امپورٹنٹ نماز ہے، وہ نماز تک لوگ چھوڑ دیتے ہیں صرف اپنے کھانے اور پارٹیوں کے چکر میں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب رمضان کے مہینے کی بے حرمتی ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعتاً آپ اپنے خاندان والوں کو بلانا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ تعداد لمٹ کر کے بلائیں، کم لوگوں کو کئی بار بلا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ سب کو ایک ساتھ ہی بلائیں، اور پھر آپ ایسا اہتمام کریں کہ تاکہ نماز کے لیے وافر وقت بھی ہو اور جگہ بھی ہو، اور وضو خانہ بھی اس کے لیے دستیاب ہو، تاکہ سبھی لوگ وضو کر کے نماز ادا کر سکیں۔ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو پورا کا پورا افطار ہمارا وہ تو غلط ہو گیا، وہ رائے گاہ ہو گیا، اس کا کچھ اجر اور ثواب نہیں ملنے کا مجھے، بلکہ یہ تو اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑانا ہوا۔ تو براہ کرم اس سے بہنیں اجتناب کریں۔ میری ایک بہت ہی عزیزہ بہن ہے اور بہت ہی بڑی سوشل ورکر ہے وہ، اور میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں یہاں پہ کیونکہ ذاتی طور پہ کسی کا نام لینا صحیح نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایسے تو وہ 11 مہینے بہت فعال ہوتی ہیں، بہت زیادہ سوشل ورک کرتی ہیں، ہر جگہ دوسرے اسٹیٹس میں بھی جاتی رہتی ہیں، بلکہ ودیش بھی جاتی رہتی ہیں، پر انہوں نے رمضان کے مہینے میں بالکل صاف سب سے کہہ دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ میرا اور میرے خدا کا مہینہ ہے، اس مہینے میں میں صرف اللہ کے لیے روزے رکھوں گی، اللہ کے لیے عبادت کروں گی۔ تو براہ کرم نہ کوئی مجھے افطار کے لیے دعوت دے اور نہ کوئی مجھ سے امید کرے کہ میں افطار کے لیے اسے بلاؤں گی۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرے، اور مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، بہت بھلی لگتی ہے کہ انہوں نے پہلے ہی سب کے ذہن میں یہ بات باور کرا دی ہے کہ وہ رمضان میں کہیں بھی نہیں جائیں گی اور رمضان میں کسی کو اپنے گھر بھی نہیں بلائیں گی۔ واقعتاً یہ مہینہ ہمارا اور اللہ کا مہینہ ہے، ہمارے خدا کا مہینہ ہے، ہمارے کریٹر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بہت ضروری اشد چیزیں ہیں، جیسے کوئی جاب میں ہے تو اسے جاب کی ذمہ داری پورا کرنا ہے، یا کسی کا بزنس ہے تو اسے بزنس کو سنبھالنا ہے، تو جو بہت اشد چیزیں ہیں جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے، بس وہی دنیاوی کام کریں، باقی تمام جتنا بھی وقت آپ کے پاس ہے اسے زیادہ سے زیادہ دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں صرف کریں۔ تو یہاں ہم بات کر رہے ہیں خواتین کی ذمہ داریوں کی، کہ رمضان اور خواتین کی ذمہ داریاں، تو یہ ذمہ داری بھی ہماری بہنوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے گھر میں جو بھی افراد جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، وہ اس کے لیے تو فیسیلیٹیٹ کیا جائے انہیں، اس کے لیے تو ان کو موٹیویٹ کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ اور دیگر تفریحات ہیں، جیسے کالج میں پارٹیاں ہوتی ہیں، جیسے اسکولز میں بہت سارے اور ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ اضافی ہوتی ہیں کہ اگر ہم کریں گے تو صحیح ہے، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے۔
یا پھر یہ کہ کئی بار آج کل کیا زمانہ آ گیا ہے کہ مال گھومنے کا آ گیا ہے زمانہ. جب بھی کسی کو اکثر و بیشتر لوگوں کو ہم یہی کہتے سنتے ہیں من نہیں لگ رہا تھا, بور ہو رہی تھی تو سوچا چلو مال گھوم کے آ جاتی ہوں. مال میں کیا ہوتا ہے, ونڈو شاپنگ ہوتی ہے, ٹائم ضائع ہو جاتا ہے, 2-3 گھنٹے آرام سے گزر جاتے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں اس طرح کے جو غیر ضروری کام ہیں ان کو چھوڑنا ہے. اور لاجپت نگر رمضان کا پورا مہینہ جب آپ جائیں گے لاجپت نگر میں تو آپ کو ہماری اتنی ساری بہنیں وہاں نظر آئیں گی جو صرف اور صرف رمضان عید کی شاپنگ کر رہی ہوں گی اور اس میں گھنٹوں گھنٹوں نکال دیتے ہیں. دیکھیے رمضان کا مہینہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے. ایک ہمارے گاؤں میں بہت پہلے کہاوت تھی, اس میں مجھے یاد ہے ابھی بھی لوگ کہتے تھے کہ رمضان میں ہم جو بھی خریدتے ہیں اللہ حساب نہیں لیتا ہے. یہ ایک کانسیپٹ پتہ نہیں کہاں سے ذہنوں میں آ گیا ہے. اس کا کوئی بھی حدیث اور قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے اسلام کا, اور میں بھی اس اسلام کا مطالعہ کرتی رہتی ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے, تو میں نے کہیں پہ ایسی کوئی حدیث یا آیت نہیں پڑھی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ رمضان کے مہینے میں ہم جتنی بھی شاپنگ کریں گے, جتنا بھی خرچ کریں گے, اللہ کے یہاں حساب نہیں ہوگا. اللہ کے یہاں یقیناً حساب ہوگا, فضول خرچی کا حساب تو ہونا ہی ہے. اگر ضرورت کے تحت ہم کر رہے ہیں شاپنگ تو صحیح ہے, لیکن اگر ضرورت نہیں ہے, بلا ضرورت ہم جوڑوں پہ جوڑے خریدتے جا رہے ہیں, سامان پہ سامان خریدتے جا رہے ہیں, تو اس کا تو حساب ہونا ہی ہے. کیونکہ اسلام مذہب ہے اعتدال پسندی کا. اسلام چاہتا ہے ایک ماڈریٹ لائف گزارنا. اسلام چاہتا ہے کہ ہم ایک ایسی زندگی گزارے جو افراط اور تفریط سے بالاتر ہو. ایک ایسی زندگی جس میں ہم جو ہماری کمائی ہے, جو دولت ہے, جو پیسے ہیں ہمارے پاس, وہ ہمارا ذاتی پیسہ نہیں ہے. اب آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی کہ میں یہ کیا بات کر رہی ہوں, میرے شوہر نے کمایا اتنی محنت سے, میں نے کمایا اتنی محنت سے, میرے ماں باپ نے کمایا, میرے فادر نے کمایا اتنی محنت سے, اور آپ کہہ رہی ہوں ہمارا پیسہ نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہی ہوں, وہ ہمارا پیسہ بالکل نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کے امین ہیں. اللہ نے ہمیں اس کا امین بنایا ہے. ہم اس سے اتنا ہی خرچ کر سکتے ہیں جتنا کہ ہماری ضرورت ہے. اگر ہم ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا. اور اگر ہم ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں, یعنی کہ ہم اپنی کچھ کٹوتی کرتے ہیں, اپنی ضرورتوں میں تو کر سکتے ہیں لیکن اہل خانہ کی ضرورتوں میں کٹوتی کرتے ہیں, اس کا بھی اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. تو اس لیے اسلام اعتدال کی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے. خاص طور سے اگر آپ کو کچھ شاپنگ کرنی بھی ہے, ظاہر بات ہے عید میں لوگ چاہتے ہیں نئے کپڑے پہنیں, بچوں کے لیے نئے جوتے آئے, نئے کپڑے آئیں, ان کے لیے نئے ساز و سامان آئیں. اگر لڑکیاں ہیں گھر میں تو چاہتی ہے چوڑیاں وغیرہ کچھ خریدیں. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ رمضان سے پہلے ہی اسے کر لیں, تاکہ رمضان کے مہینے میں آپ کو ڈسٹربنس نہ ہو. اور یہاں آپ کو معلوم ہے, چونکہ میں رہتی ہوں گلف میں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ نماز کے لیے کتنا اہتمام ہوتا ہے. ہر مال میں وضو خانہ ہوتا ہے, ہر مال میں پریئر کی جگہ ہوتی ہے, ہر شاپنگ سینٹر میں, روڈز پہ, مارکیٹس میں, کہیں بھی آپ جائیے تو کہیں بھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے. آپ جہاں چاہیں وہاں رک کر کے وضو خانہ ہوتا ہے صاف ستھرا, عورتوں کے لیے الگ, مردوں کے لیے الگ. آپ وضو کیجئے اور نماز پڑھیے اور پھر اپنا دوبارہ کام شروع کر دیجئے. لیکن یہاں پہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے لیے اس طرح کا اہتمام ابھی نہیں کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں لوگ اس کا اہتمام کریں, ایسے شاپنگ مالز آئے یا ایسے سینٹرز آئے جہاں پہ کہ باقاعدہ وضو خانہ عورتوں کے لیے بھی ہو, مردوں کے لیے بھی ہو, پریئر کی جگہ ہو, تو پھر آپ اس وقت یہ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی اگر آپ گھر سے باہر نکلے تو کم سے کم آپ کو 4-5 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں, اور 4-5 گھنٹوں میں آپ کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں, آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. تو بہنوں میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ یہ تمام کام عید سے پہلے کر لیں, رمضان سے پہلے کر لیں, تاکہ رمضان میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات کر سکیں. تو آپ کی ذمہ داری ہے گھر کا ماحول اچھا کرنا, آپ کی ذمہ داری ہے گھر والوں کو موٹیویٹ رکھنا تاکہ وہ روزے کے فرائض کو انجام دے سکے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ گھر میں افراط اور تفریط سے بالاتر ہو کر کے ایک بیلنس کھانا پرووائڈ کرنا, جس کو کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ. اس طرح کی چیزیں بنانا جو کہ روزے میں فائدہ دے, اس طرح کی چیزیں نہ بنانا جو کہ روزے میں زیادہ پیاس لگائے, کیونکہ زیادہ تلی بھنی چیزیں اگر ہم کھاتے ہیں تو پیاس لگتی ہے. لیکن اگر ہم زیادہ فروٹس کا اہتمام کرتے ہیں یا شوربے کا اہتمام کرتے ہیں, جسے کہ سوپ بولتے ہیں, اس کا اہتمام کرتے ہیں, بنانا کھانے کا اہتمام کرتے ہیں, یا پھر دہی کھانے کا اہتمام کرتے ہیں, تو اس طرح کی چیزوں سے کیا ہے کہ روزے کی شدت میں پیاس کم لگتی ہے. تو ایک خاتون کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر والوں کے لیے بیلنس ڈائٹ کا اہتمام کریں, تاکہ وہ بیلنس ڈائٹ کو لینے کے بعد دن بھر ان کو بھوک اور پیاس کی شدت نہ محسوس ہو. اس کے علاوہ ایک اور خاتون کی ذمہ داری ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم گنا بہت کھایا کرتے تھے, اور دانت میرے بہت مطلب نازک ہوتے ہیں نا بچپن کے دانت, کے گنے جیسی سخت چیز کو وہ چبا نہیں پاتے تھے.
تو میں ہمیشہ اپنی امی سے ضد کرتی تھی جبکہ وہ روزہ رکھے ہوتی تھی کہ ممی آپ اس کو جو نا آپ کاٹ کر کے مجھے ایک چھوٹا سا وہ بائٹ بنا کے دے دیجئے تاکہ میں اسے چوس سکوں گنے کو. میں نے ایک بار بہت ضد کیا تو انہوں نے کیا کیا اپنے دانت سے ایسے کاٹ کر کے اور مجھے دے دیا اور پھر انہوں نے کلی کر لی, فوراً ہی تھوک دیا. تو میری ایک دور کی رشتہ دار آئی ہوئی تھیں, وہ پھر اتنا ناراض ہوئی, بہت چلانے لگی کہ یہ تم نے کیا کیا, تمہارا روزہ مکروہ ہو گیا, تمہارا روزہ خراب ہو گیا, یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور مجھے انہوں نے بہت ہی ڈانٹا کہ نالائق لڑکی, تم کو اتنی سمجھ نہیں ہے. میں بہت چھوٹی تھی, مطلب مجھے یاد آ رہا کہ میں شاید 4 سال کی رہی ہوں گی یا اس سے بھی چھوٹی رہی ہوں گی. اتنا ڈانٹا انہوں نے مجھے بہت زیادہ, اور اس کے بعد پھر وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے محترمہ چلی گئی اور میں روتی روتی سو گئی, میں نے وہ کھایا بھی نہیں. تو رمضان کے مہینے میں کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ روزے کی شدت کی بنا پہ لوگ بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں. آفیسز میں بھی یہ دیکھا گیا ہے, گھروں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے. خاص طور سے شام کے وقت میں, عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے, اس میں یہ محسوس کیا گیا ہے کہ جو خواتین یا مرد حضرات جب سے ہی گھر میں آتے ہیں, سبھی بچے سہم جاتے ہیں کہ دیکھنا پاپا ممی روزے سے ہیں اور یہ وقت ایسا ہے کہ اب بالکل افطار قریب آ گیا, تو وہ بہت چلائیں گے, ڈانٹیں گے, تو بالکل صحیح سے رہو. روزہ نام ہے اپنے غصے پہ قابو کرنے کا, روزہ نام ہے اپنے سیلف کنٹرول کا, اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا. اگر روزہ رکھ کر کے ہم اپنے غصے کو نہیں قابو کر سکے, بھوک کی شدت کو نہیں برداشت کر سکے, تو پھر روزے کا کیا فائدہ ہے. تو ہماری بہنوں کو اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے اپنے غصے کو برداشت کریں, اس کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غصے کی شدت کو برداشت کرنے کی توفیق عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا ٹیمپر نہ لوز کریں اس مبارک مہینے میں, اور بچوں کو بہت اچھے طریقے سے پیار اور محبت سے ہی ان کے ساتھ برتاؤ کریں جیسا کہ ہم عام دنوں میں کرتے ہیں. میں نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے, چونکہ میرا ایک سینٹر بھی ہے یہاں پہ, اس میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں, اور رمضان کے مہینے میں اکثر و بیشتر جب میں ان کا ٹفن دیکھتی ہوں, میں ٹفن ہمیشہ کھول کے دیکھتی ہی رہتی ہوں کہ بچے کیا لے کے آتے ہیں. تو الحمدللہ اتنے سالوں میں ہم نے اتنی ذہن سازی کی ہے والدین کی کہ وہ جنک فوڈ تو بالکل نہیں بھیجتے ہیں, جیسے کہ چپس بسکٹس یہ سب چیزیں بالکل بین ہے وہ, اور گھر کا بنا ہوا کھانا بھیجتے ہیں جیسے پراٹھے وغیرہ یا اس طرح سے. لیکن رمضان کے مہینے میں اکثر و بیشتر یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ رات کا بچا ہوا کھانا لے کے آ جاتے ہیں. تو وہ رات کے شام کے چنے ہوتے ہیں, شام کے پکوڑے ہوتے ہیں, رات کی بریانی ہوتی ہے. تو میری بہت ہی محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں, ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رمضان کے مہینے کے تئیں ایک اچھا احساس دلائیں. انہیں یہ نہ محسوس ہو کہ کیا ہوا رمضان آ گیا ہے تو اب ممی ہمیں بس باسی ہی کھانے کھلائے گی, باسی کھانے ہمارے ٹفن میں دے گی, ممی تو صبح سوتی رہے گی, مجھے خود ہی جانا پڑے گا اسکول. تو ہمیں اس سے بھی احتراز کرنا ہے, اس سے بھی بچنا ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جس طرح سے بچوں کو رمضان کے علاوہ مہینوں میں ہم اہتمام کے ساتھ اسکول بھیجتے تھے, ان کے لیے ٹفن تیار کر کے, ان کے لیے نرم و گرم غذا تیار کر کے, ویسے ہی ہم رمضان میں بھی تیار کر کے انہیں دیں گے, تاکہ ہم اپنے اوپر تو قابو پا سکیں لیکن بچوں کو یہ احساس دلا سکیں کہ رمضان کا مہینہ ایک بہت ہی مبارک مہینہ ہے, اور اس مہینے میں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہو پائے گی, کسی بھی قسم کی ان میں کمی نہیں ہو پائے گی. وہ جس طرح کا رویہ ان کے ساتھ پہلے تھا, بلکہ اس سے زیادہ پیار بھرا رویہ اس مہینے میں ہوگا. تو بہنوں, میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہوں. امید ہے کہ رمضان کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے پوری طرح سے ادا کر سکیں. اور میں اپنی بھی یہ ذمہ داری سمجھتی ہوں کہ رمضان کے مہینے میں عبادات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھنا, گھر والوں کے مزاج کا خیال رکھنا, گھر کے ماحول کا خیال رکھنا, یہ صرف اور صرف ہم عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں. اپنا آپ رکھیں بہت سارا خیال. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات کو قبول کرے, آپ کو دین و دنیا میں کامیابی عطا کرے, اور آپ کے بچوں کو بھی ڈھیروں خوشیاں عطا کرے. انہی الفاظ کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.